اور سمجھدار انسان وہی ہے جو سمجھ کر کام کرتا ہو، جو سمجھ کر کام کرتا ہو، سمجھدار وہی ہے۔ ورنہ ہم آج کے دور میں دیکھیں کہ دنیا تو انسانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن ان انسانوں میں، اس انسان کی ذات میں انسان ایسے ایسے ہیں کہ ہر طرح کے مختلف انسان، کوئی پوزیشن پر اپنے مقام بنا کر بیٹھا ہے، کوئی کسی بھی مقام کے قابل نہ ہے، کسی بھی پوزیشن پہ نہ ہے، سمجھتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اپنی اپنی سوچ دی ہے، اپنا اپنا علم دیا ہے، تو اس انسان کو چاہیے وہ اپنے علم کا اچھے سے استعمال کرے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں صحیح علم حاصل کرے، صحیح جانکاری لے۔ اب دیکھیے، اب کل کی ہی بات دیکھ لو، یہ جو ایک آدھ دن گزرا تاجیوں کا، اب اس کو ہی دیکھ لو۔ بھائی ایک بات بتاؤ مجھے، آپ سب نے تاجیے بنائے؟ نہیں بنائے۔ جو تاجیے بنانے گئے کچھ وہ بھی سن رہے ہیں، جو نہیں گئے کچھ وہ بھی سن رہے ہیں۔ ذرا ایک بات تو بتاؤ، حسینی کا ڈنکا بجانے والے، راتوں کو حسینی سے وفاداری نبھانے والے کہتے ہیں میں حسینی ہوں، میں علی والا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا غم بنا رہا ہوں۔ حسینی کیسے تھے حسینی کا ڈنکا بجانے والے، پوری رات تاجیوں میں ڈھول بجانے والے، یہ خوشیاں منانے والے، یہ ناچ گانا کرنے والے، یہ اپنے آپ کو حسینی کا وفادار بتانے والے، دیکھو تو صحیح یہ فجر کی نمازوں میں کہاں تھے؟ یہ جس وقت اپنے ڈھول تاسے بجا رہے تھے، جس وقت اپنے منہ سے آگ نکال رہے تھے، جس وقت یہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر ناچ رہے تھے، ادھر ادھر فدک رہے تھے، یہ اس وقت عشاء کے دوران نماز میں کہاں تھے؟ اور رات تو عشاء کی نماز بھی ہوئی تھی، یہ اللہ نے پرمیشن دے دی کہ عشاء تم پر معاف ہے۔ حسن حسین سے وفاداری نبھانے والوں، ذرا اس بات کے بارے میں تو سوچو، حسن حسین نماز پڑھتے تھے یا نہ پڑھتے تھے؟ بتاؤ مجھے۔ یہ تمہارا تاجیوں میں ڈھول تاسوں کا بجانا، میں تمہیں برا نہیں کہہ رہا، تم خوب کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ڈھول بجاؤں گا، میں بھی تاجیے مناؤں گا، میں بھی تمہارے ساتھ اس میں شرکت کروں گا، مجھے بھی خوشی ہوگی دل سے کہ میں بھی یہ کر رہا ہوں جو حسینی والا کام ہے، جو نبی کے نواسوں کا کام ہے۔ تم ذرا مجھے کسی صحابی سے بتا دو کہ صحابیوں نے ایسے کیا تھا، مجھے بتا تو دو کہ کربلا میں ایسا ہی ہوا تھا، حسن کی طرف سے حسین کی طرف سے ڈھول آئے تھے، وہ تلوار ہاتھوں میں لے کر لڑ نہیں رہے تھے، وہ تلوار کو اوپر اٹھا کر ناچ رہے تھے، فدک رہے تھے، مجھے بتا دو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی امت کو نماز کے بارے میں منع کیا؟ نماز چھوڑنے کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے آخری وقت میں کچھ الفاظ دہرائے، کچھ الفاظ کہے اپنی امت کے لیے، سنو اس بات کے بارے میں۔ حسن حسین کی محبت میں نمازوں کو قضا کرنے والے، حسن حسین کی محبت میں تاجیے منانے والے، میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تاجوں کا مطلب کیا ہے، حسن حسین کون ہیں، بس ہمیں یہ تاجے کھڑے کر کے ان کو نکالنا ہے، ڈھولتا سے بجانا، ناچ گانا کرنا۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے دوست ذرا اس بات کے بارے میں تھوڑا علم تو لے۔ جب کربلا میں لڑائی چل رہی تھی، حسن حسین اپنے دشمنوں سے لڑ رہے تھے، تو اللہ کی قسم وہ دوران وہ نہیں تھا کہ چہروں پر مسکراہٹ ہو، وہ دوران وہ نہیں تھا کہ سب ہنسیں، حسینی خوشی ہو ان کے چہروں پر۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ناچنے کے لیے نہیں تھی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھی، جنگ کرنے کے لیے تھی، اپنے اسلام کی خاطر ہم لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے تھی۔ اور آج ہم جاہل، نکمے، بے وقوف والی حرکت کرنے والے۔ لیکن اس وقت دیکھو، اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی تو نماز کا وقت قریب آیا،
میرے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں کس طرح کہوں، اگر نماز معاف کرتا تمہارا اللہ اور ہم سب کا اللہ، اگر نماز معاف کرتا تو اس وقت کربلا میں کر دیتا، اگر معاف ہوتی تو اس وقت کر دیتا، نماز چھوڑنا ہوتا تو حسن حسین اس وقت چھوڑ دیتے۔ اللہ کی قسم انہوں نے اس دوران بھی اپنی نماز کو ادا کیا۔ جنگ ہو رہی ہے، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ جنگ کر رہے ہیں، پھر کچھ جنگ کر رہے ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے نماز قضا نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ یہ جنگ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ کس کے لیے؟ اپنے اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے اللہ کے لیے، کہ کس طرح اللہ کا پیغام ساری دنیا میں جائے، کس طرح اللہ کی باتوں کو یہ ساری دنیا کو بتائیں۔ ورنہ نماز کیا یہ نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ یہ فرشتے تھے، یہ بھی تو انسان تھے۔ اور دیکھو جان پر بنائیے، وقت کیا چل رہا ہے۔ ہاں، تلواروں کی چھاؤں میں نماز ادا کر دکھائی۔ میرے نبی نے آخری وقت میں کہا تھا، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ دیکھو تو صحیح میرے دوست، مجھے تو سے شکوہ نہیں ہے، تجھ سے گلہ نہیں ہے، تو تاجی کیوں مناتا ہے، کیوں نہیں مناتا ہے، بالکل بھی نہیں۔ تو بہت اچھا ہے، لیکن کچھ کے بہکائے میں آ گیا ہے۔ وہ جو دشمن تھے جنہوں نے فتح پائی، بھائی خوشیاں فتح پانے والے ہوتے ہیں، ہے نا؟ جو فتح پاتے ہیں لڑائی میں، جو جیتتے ہیں، خوشیاں تو وہ مناتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے وہ دشمن جیت گئے تھے، ڈھول تازہ خوشیاں وہ منا رہے تھے، اور حسین والوں کی طرف غم تھا، انہوں کو غم ملا، لیکن اصل کامیابی حسین والوں کو ملی۔ سمجھتے ہو؟ ہاں، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے اللہ کے لیے اپنی گردن کٹا دی ہو، جو نیزے پر چڑھ گیا ہو۔ وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے اللہ کے لیے اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا ہو، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ آج ہمیں دیکھو تو صحیح کیا کر رہے ہیں۔ ہم حسن حسین کا غم بناتے ہیں، تم اپنے نبی کا غم کیوں نہیں بناتے؟ حسن حسین اپنے نبی سے زیادہ ہو گئے؟ بتاؤ تو صحیح۔ حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حسن حسین نہیں چھوڑتے تھے، نہیں منع کرتے تھے، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتے تھے۔ بتاؤ مجھے، تو جو نبی کہہ کر گئے ہیں اس کو کرنا زیادہ ضروری ہے، یا جو حسن حسین کہہ کر نہ بھی گئے ہیں ان کا غم بنانا زیادہ ضروری ہے؟ حسن حسین کربلا میں شہید ہوئے، آپ ان کا غم بنا کر چھاتیاں پیٹتے ہیں، سینے پیٹتے ہیں، آپ ماتم نکالتے ہیں، اپنے یہاں بھی مارتے ہیں، وہاں بھی مارتے ہیں، انگے بھی مارتے ہیں، انگے بھی مارتے ہیں، کہیں سے کاٹ لیا، کہیں سے پھاڑ لیا، کہیں سے چیر لیا، کہیں سے کچھ کر لیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ اتنا برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے۔ دیکھو شیطان کے نورانی تیروں میں سے ایک تیر ہے، ایک تیر، بڑا خوبصورت تیر۔ شیطان نے آپ کو ایسا تیر مارا کہ آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا نیک کام ہے، لیکن بڑی گمراہی والا کام ہے، کلوندے منہ پھینک دیے جائیں گے۔ شیطان کا یہ نورانی تیر ہوتا ہے کہ برے کام کو اچھا سمجھ کے کرواتا ہے، برے کام کو اچھا سمجھ کے کرواتا ہے۔ تمہیں غم بنانا ہے تو غم کس نے منع کیا ہے؟ غم بناؤ، غم بناؤ، اپنے نبی کا غم بناؤ کہ ہائے افسوس میرے نبی کو طائف میں کیا تکلیفیں دی گئیں، ہائے افسوس میرے نبی نے کتنے دن فاقے سے دن گزارے، کتنے دن فاقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ اپنے نبی کو سنو تو صحیح،
अपने नबी को जानो तो सही, पहचानो तो सही। हमारी खातिर क्या कुछ नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जैसे एक बाप अपनी औलाद के लिए कितना कुछ करता है, कितना कुछ करता है, अपनी जान भी कुर्बान कर लेता है बाप अपनी औलाद के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तकलीफ़ हमारे लिए बर्दाश्त कर ली जो उनसे हो सका। जो सामने आया उससे लड़ लिए, उससे मिल लिए। जिन्होंने आपको तकलीफ़ देना चाहा आप उससे भी जिन्होंने आपको तकलीफ़ देना चाहा आप उसके भी हमदर्द बने। आपने उससे भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसको भी अल्लाह का पैगाम सुनाया। जो ज़्यादा बड़ा दुश्मन बना, जिसने युद्ध को तैयार किया, जिसने लड़ना चाहा हमारी खातिर के हम तक दीन कैसे पहुँचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी एक्सेप्ट किया। लड़ाइयाँ भी लड़ी, किस लिए? अपनी उम्मत के लिए। गम बनाओ उनके लिए, क्या कुछ नहीं कर गए वो। आखिरी वक्त में कह रहे हैं भाई जब इंसान दुनिया को छोड़कर जाता है, तुम्हारे भी तो अपने कभी ख़त्म हुए ना, या अमर हो सारे के सारे। जब इंसान दुनिया को छोड़कर जाता है तो बड़ी कीमती बातें कहकर जाता है। जो वसीयत कर जाता है बड़ी ख़ास वसीयतें कर जाता है। मेरे नबी भी वसीयत कर गए हैं। मेरे नबी ने भी वसीयत की अपनी उम्मत को। क्या कहा? अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। आज देखो उम्मत किस तरफ दौड़ रही है। चलो ताजी निकल गए, लेकिन अभी ज़िंदगी तो सारी पड़ी है। इसको किस तरह गुजारनी है, इसको किस तरह अपने अल्लाह की तरफ लेकर आनी है। मेरे दोस्तों नादान ना बनो, नादान ना बनो। मेरे अल्लाह की कसम हमें जवाब देने हैं। ये जो तुम मार काट करते हो ना, मार काट करते हो ताजियों में, मैंने देखा अभी बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं। कोई तलवार लेकर नाच रहा है, कोई मुसाग निकाल रहा है। अरे तुम कर क्या रहे हो अल्लाह के बंदो? किसको राज़ी कर रहे हो? तुम गम बना रहे हो। इससे बड़ा गम क्या हो सकता है कि तुम्हारी नमाज़ें क़ज़ा हो रही हैं? इससे भी बड़ा गम है, इससे बड़ा दुख है। अल्लाह की कसम हसन हुसैन नहीं जवाब देंगे तुम्हारा, हसन हुसैन नहीं बचाएंगे तुम्हें वहाँ पर। कल अल्लाह ने कहा नमाज़ें क्यों छोड़ी? या अल्लाह, ताजे निकाल रहे थे हसन हुसैन की याद में, तकलीफ़ बहुत थी, गम बहुत था। किसने कहा तुमसे गम मनाने के लिए? कल अल्लाह ने कह दिया तुमसे गम मनाने के लिए किसने कहा? तुम तो नाटक कर रहे थे, तुम तो ढोंग कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे। जहाँ असली लड़ाई चल रही थी करबला के मैदान में, जहाँ तलवार चल रही थी, तुम अंधे थे, बहरे थे। तुमने नहीं सुना, नहीं पढ़ा कि जिसके लिए तुम वहाँ मरने के ढोंग दिखा रहे थे, तुम्हारे उन हसन हुसैन ने वहाँ नमाज़ें अदा की। तुम कहाँ बेगाने हो गए, कहाँ गाफिल हो गए, कहाँ इन बेअक्लों को लेकर तुम दौड़े जा रहे हो? क्या सोचकर ज़िंदगी बसर कर रहे हो? कल अगर अल्लाह ने सवाल कर लिया तो क्या जवाब दोगे? मेरे अल्लाह की कसम बड़ी नादानी में हम बड़ी नादानी में हैं। मेरे दोस्तों थोड़ा सोचो तो सही, थोड़ा इस बात पर अपना दिमाग तो लगाओ कि हम कर क्या रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देखकर मुझे कितना गम हुआ, कितनी सारी औरतें, ये तो मुझे भी नहीं पता किसकी कब्र थी, पता नहीं कहाँ थी। हाय हाय हाय, सारे काले कपड़ों में, जो ये मातम वगैरह होते हैं सारे। तुम इनका गम बनाकर क्या करोगे? तुम अपनी ज़िंदगी मनाओ, अपनी ज़िंदगी। तुम्हें गम बनाने के लिए और भी बहुत सारी कुर्बानियाँ पड़ी हैं, उनको याद करो। अपने नबी प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियाँ याद करो। थोड़े अच्छे ही गम बना लो, फितना फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे दोस्तों समझो हकीकत को, समझो, पहचानो अपनी ज़िंदगी के बारे में। कहाँ दौड़े जा रहे हैं, कहाँ दौड़े जा रहे हैं। जिसे सारी रात हुसैन की वफादारी दिखाते देखा, मैंने उसे रात भर ताजिए मनाते देखा। ये कैसी वफादारी है ए आदम इंसान,
میں نے ان تاجے بنانے والوں میں سے کسی کو فجر کی نمازوں میں نہ دیکھا۔ تھوڑا غور تو کرو، یہ تاجیے ضروری ہیں یا اپنی نمازیں ضروری ہیں؟ یہ حسن حسین کا غم ضروری ہے یا اللہ کے نبی کا پیغام ضروری ہے؟ یہ ہمارا غم منانا ضروری ہے یا اپنے اللہ کے حکم پر چلنا ضروری ہے؟ سوچو ذرا اس بات کے بارے میں۔